بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ کا جو سبق چل رہا تھا وہ ماضی کی پہچان کے حوالے سے تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم آپ کو ماضی کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی کیا ہوگا، کہ ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو مطلقاً گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر کہتے ہیں قرب و بعد زمانہ کا لحاظ نہیں ہوتا، یعنی ایک بات زمانہ ماضی کے اندر ہو چکی ہے، گزشتہ زمانے کے اندر ہو چکی ہے، وہ اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ابھی ہوئی ہے یا بہت پہلے ہوئی ہے، بس مطلقاً جو بھی ماضی کی بات ہوتی ہے تو اس کو پھر ماضی مطلق کہتے ہیں، تو یعنی نہ بہت پہلے کی نہ بہت بعد کی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے ضربہ مارا اس ایک مرد نے، ثلاثی مجرد کے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ثلاثی مجرد سے ماضی جو ہے وہ تین اوزان پر آتی ہے، تین طرح کی آئے گی، جبکہ رباعی مجرد سے ایک ہی وزن ہے۔ ثلاثی کے جو تین وزن ہے وہ میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیے تھے، ایک فاعلہ کا وزن آئے گا، ایک فاعلہ کا وزن آئے گا اور ایک فاعلہ کا وزن آئے گا، یہ تین اوزان آ جائیں گے، اور جو رباعی کا وزن آئے گا وہ فعلل آئے گا۔ پھر ایک آپ کو تفصیل یہ بھی بیان کر دی تھی کہ ماضی کے کل 14 صیغے ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے کہ تین مذکر غائب کے، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، تین مؤنث غائب کے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب، تین حاضر کے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ اسی طرح تین مؤنث حاضر کے، واحد مؤنث حاضر جیسے فالتی، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، اور دو متکلم کے، ایک واحد متکلم اور دوسرا تثنیہ اور جمع متکلم، یہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب جو ماضی مطلق جو ہے، ماضی مطلق مثبت معروف، مثبت کا مطلب ہوگا جس میں حکم ہاں کا ہوگا، نہ کا نہیں ہوگا، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ فعل کہ جس کا فاعل معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کیا ہے، یعنی وہ فعل ماضی جس میں زمانے کے قریب یا دور ہونے کا لحاظ نہ ہو اور اس میں اقرار والا معنی پایا جائے اور فعل کی نسبت فاعل کی جانب ہو۔ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے تو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور فعل کی نسبت اگر مفعول کی طرف کی جائے تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو وہ کہتے ہیں چیزیں پتہ چل گئی ہیں۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کے پہلے صیغے کو مصدر سے بناتے ہیں، اور مصدر میں نے بتایا تھا کہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں اسی کو مصدر کہتے ہیں۔ تو پہلا صیغہ مصدر سے بنائیں گے، اور اس کے بنانے کا کوئی قیاسی قاعدہ مقرر نہیں۔ قیاسی قاعدے سے مراد کیا ہے جی، کہ جیسے کوئی بنیادی طور پر کوئی ضابطہ، اس کو قیاسی کہتے ہیں، کوئی اصول، تو اس کا کوئی اصول متعین نہیں ہے کہ یہ اصول ہوگا تو اس اصول کی بنیاد پر جو ہے آپ ماضی کا پہلا صیغہ کریں گے۔ البتہ جس باب کا مصدر ہوگا اس سے فعل ماضی مذکور کے کوئی تین اوزان فعل، فاعلہ اور فاعلہ کے مطابق صیغہ بنا دے گا۔ چنانچہ ثلاثی مجرد میں فا کلمے کو فتح، میں نے یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جیسے دیکھیں یہ تینوں ہیں، فعلہ، فاعلہ اور فاعلہ، اس میں یہ جو فا ہے یہ فا کلمہ ہے، تو فا کلمے پر کیا آ جائے گا جی، صرف زبر آئے گا۔ عین کلمے پر دیکھیں کبھی فتح، کبھی کسرہ، کبھی ضمہ۔ اب فتح کس میں آئے گا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ضربہ، فتح اور اسی طرح نصرہ، تو یہ تین پر فتح آ جائے گا، دو پر کسرہ آ جائے گا، فاعلہ، سمعہ اور حسبہ، اور ایک پر ضمہ آ جائے گا یعنی فاعلہ کے۔ تو اس کے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں فا کلمے پہ فتح آ جائے گا، عین کلمے پر باب کے اعتبار سے حرکت، اور لام کلمہ جو ہے مبنی بر فتح ہوگا، یعنی اس پر ہمیشہ فتح ہی آئے گا۔
جیسے کہتے ہیں نصرن سے، یہ نصر مصدر ہے، سے نصرہ بن گیا، دربن مصدر ہے، دربہ بن گیا، سمع مصدر ہے، سمیع بن گیا۔ رباعی مجرد میں فا کلمے کو فتح دیں گے، عین کلمے کو ساکن رکھیں گے، اور اس کا لام اولا اور ثانیہ اس پر فتح آئے گا۔ یہ ہم رباعی پہ پڑھیں گے۔ اب اس کی گردان جو تھی وہ میں نے آپ کو پوری کرا دی تھی، گردان کا صرف آپ کا ترجمہ رہ گیا ہے۔ ہم اس ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا پہلا جیسے لفظ ہے فعل، تو فعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کیا اس ایک مرد نے، فعل، اور اس کی علامت میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ دوسری ہے فعلا، کیا ان دو مردوں نے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فعلو، کیا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح فعلت، کیا اس ایک عورت نے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلتا، کیا ان دو عورتوں نے، تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلنا، کیا ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ فعلتا، کیا تجھ ایک مرد نے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ فعلتما، کیا تم دو مردوں نے، تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ فعلتم، کیا تم سب مردوں نے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے جی۔ فعلتی، کیا تجھ ایک عورت نے، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فعلتما، کیا تم دو عورتوں نے، تثنیہ مذکر مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ فعلتن، کیا تم سب عورتوں نے، یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا جی۔ فعلتو، کیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے، واحد متکلم۔ فعلنا، کیا ہم دو مرد یا ہم دو عورتوں، یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ اب یہ جو اس کی پہچان تھی وہ پہچان بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اس کی، یہ دیکھیں 14 صیغوں کی پہچان یہاں کتاب کے اندر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دی ہے۔ تو پہلے صیغے کا کوئی پہچان نہیں ہے، 3 حرف ہوں گے، تینوں پہ حرکت ہوگی۔ تثنیہ مذکر غائب کے آخر میں الف، جیسے فعلا، جمع مذکر غائب کے آخر میں واو، اور پھر کہتے ہیں اسی طرح واحد یعنی کہتے ہیں اس طرح جمع مؤنث غائب کے نون لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ واحد مذکر حاضر کی تا آ گئی، تثنیہ مذکر حاضر کی تما آ گئی، جمع مذکر حاضر کی تم آ گئی، واحد مؤنث حاضر کی تی آ گئی، تثنیہ مؤنث حاضر کی تما آ گئی، پھر تن آ گئی، پھر تو آ گئی، اور نہ آ گئی۔ تو یہ آپ کو میں نے جو تھی اس کی علامات بھی بیان کر دی تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں آ گئی ہوں گی۔ اب اس کے جو لاسٹ چیز ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا 10 منٹ کا لیکچر ہے، ہم ذرا مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گردان یاد کرنی ہے، پھر صیغہ پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، اس کے بعد صیغہ بیان کرنا۔ یہ ذرا آپ نے ایک چیز کرنی ہے۔ صیغہ بیان کرتے ہوئے آپ نے اس صیغہ کون سا ہے، بعض کیا ہے، شش اقسام کیا ہے، ہفت اقسام کیا ہے، اور باب کیا ہے، اس کا آپ نے ذرا تفصیل سے رکھنا ہے۔ تو آپ کو یہ سبق آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ ہم نے صیغے بیان کرتے ہوئے تقریباً 5 چیزیں کرنی ہیں۔ ان 5 چیزوں کا بیان اللہ نے چاہا تو ہم اگلے لیکچر کے اندر کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ بار بار ان لیکچر کو سنیں، لیکچر کو سن کر پھر آپ اس پر عمل کریں۔ تو یہ ہمارا جو کہ 10 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، بڑی ریکارڈنگ ہو تو پھر جلدی ختم ہو گئی۔ ہمارا جو ہے ایک چیلنج ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو تقریباً 2 ماہ کے اندر صرف کو ختم کرنا ہے۔ تو آپ اپنے محنت کرتے رہیں، نوٹس بنائیں، بار بار یاد کریں، روزانہ شروع کر دیں کہ لفظ کی تو کہتے ہیں 2 قسمیں لفظ سے شروع ہوں، آخر تک آپ روزانہ یاد کریں کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کہتے ہیں با معنی بے معنی، با معنی کی پھر 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف۔ تو اسی طرح پھر آگے اسم کی جو تقسیمات ہے اس پہ آپ جو ہے اس کو پڑھتے جائیں، پھر فعل کی تقسیمات۔ تو یہ آپ جتنا یاد کریں گے اتنا آپ کی صرف مضبوط ہوگی۔